پاکستان کی سفارتی کوشش پر کابینہ کی بیٹھک، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات پر بریفنگ، وزیر خارجہ اسحاق ڈار فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں پر خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے جاپانی ہم منصب سنائے تاکائچی کا ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم تاکائچی نے جنگ بندی اور مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بدھ کو 2 ملکی دورے پر روانہ ہوں گے، سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات متوقع ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے بعد ترکیہ روانہ ہوں گے، اناطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ فورم میں علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اب ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا، امریکی صدر کی نئی دھمکی۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا، بولے ایران کی فوج تباہ ہے، نیوی سمندر میں ڈبو دی، ایران اس وقت بری صورتحال میں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لفظی گولہ باری کرتے ہوئے پوپ کو بھی نہ بخشا، بولے پوپ لیو اچھا کام نہیں کر رہے، میں پوپ لیو کا مداح نہیں ہوں، میرے خیال میں پوپ لیو جرائم پسند ہیں۔ امریکی اخبار کا بھی دعویٰ، لکھا ٹرمپ ایران کے خلاف محدود فضائی حملوں پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امن مذاکرات کی ناکامی کے بعد واشنگٹن مختلف آپشنز کا جائزہ لے رہا ہے، جس میں ایران کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانا اور تمام جہازوں کی نقل و حرکت روکنا شامل ہے۔ دشمن کو آبنہ ہرمز میں موت کے بھنور میں پھنسا دیں گے، ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکہ کو منہ توڑ جواب۔ سربراہ ایرانی سیکیورٹی کمیٹی ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے ایرانی افواج اپنی آبی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اس اہم بحری گزرگاہ پر صرف غیر فوجی جہازوں کو مخصوص قواعد کے تحت گزرنے کی اجازت ہے، خلاف ورزی کی صورت میں فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ ابراہیم عزیزی کا آبنہ ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز سے نئے نظام کے تحت ٹول وصول کرنے کا اعلان، کہا امریکیوں کو اس معاہدے کی ایران سے زیادہ ضرورت ہے، اگر ہماری شرائط قبول نہیں کرتے تو ہم اپنے راستے پر چلیں گے۔ ناکہ بندی کے بعد ٹرمپ جلد $5 والے پیٹرول کو یاد کیا کریں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا امریکی صدر کی دھمکی پر رد عمل، کہا امریکی دھمکیوں کا ہمارے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ایران کے عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرو، کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ مذاکرات میں نیک نیتی سے بہترین تجاویز پیش کی، امریکہ جنگ کرے گا تو ایران بھی جنگ کے لیے تیار ہے۔ 47 سال میں پہلی بار امریکہ کے ساتھ براہ راست اعلیٰ سطح مذاکرات ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہوا، اچھا رویہ اچھے رد عمل کو جنم دیتا ہے، دشمن سے دشمنی پروان چڑھے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کے وقت کا اعلان۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی وقت کے مطابق پیر کو صبح 10 بجے سے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی شروع ہوگی۔ آبنہ ہرمز میں میری ٹائم ٹریفک بند رہے گی۔ پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی شروع کی جائے گی۔ امریکی صدر کے بیان کے بعد بحری جہازوں کی نقل و حرکت معطل۔ عرب میڈیا کے مطابق آبنہ ہرمز سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے والے 2 جہاز بھی واپس لوٹ گئے۔ فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، چین کا آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران اور امریکہ کو پیغام۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چین توانائی کی سلامتی اور فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ کا یک طرفہ اقدام ہے، چاہتے ہیں مذاکرات جاری رہیں۔ آسٹریلیا کو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں مدد کی درخواست نہیں ملی۔ اس صورتحال سے نہ صرف آسٹریلیا بلکہ دنیا کا ہر ایک ملک متاثر ہو رہا ہے۔ برطانیہ ہرمز ناکہ بندی میں شامل نہیں ہوگا، ترجمان برطانوی حکومت نے امریکہ کو لال جھنڈی دکھا دی، کہا آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور ہرمز کھلنے کی حمایت جاری رکھیں گے، یہ عالمی معیشت اور ملک میں مہنگائی کا دباؤ کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ترجمان کے مطابق برطانیہ، فرانس اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ آزاد جہاز رانی کے تحفظ کے لیے وسیع اتحاد بنانے پر کام کر رہے ہیں۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ کی ملاقات، اسلام آباد مذاکرات کے بعد کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کا سفارتکاری کی حمایت کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ، چینی سفیر نے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اسلام آباد مذاکرات سے دنیا میں پاکستان کی اہمیت اجاگر ہوئی، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس کا سول اور ملٹری لیڈرشپ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان سفارتی محاذ پر کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے کہ وہ کام کیا جس سے مستقل فائدہ ہو۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ منصوبہ بلاول بھٹو نے شروع کیا۔ سیلاب متاثرین کے 21 لاکھ گھروں کی اسکیم کا وسیع ڈیٹا موجود ہے۔ 3,30,966 کسانوں کو فیول سبسڈی مل چکی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مشرق وسطی تنازع عالمی معیشت کے لیے بڑا سپلائی شاک قرار دے دیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں پینل ڈسکشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے توانائی کی فراہمی میں تسلسل برقرار رکھا، بحران کے باوجود صورتحال بہتر انداز میں سنبھالی۔ ابتدائی سبسڈی کے بعد توانائی قیمتوں میں مکمل منتقلی، ٹارگیٹڈ سبسڈی جاری ہے۔ کراچی پورٹ پر ٹرانزٹ ٹریفک میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں مارچ میں ریکارڈ ترسیلات آئیں۔ ترسیلات زر پائیدار حل نہیں، برآمدات پر توجہ ضروری ہے۔ اصل چیلنج اصلاحات پر عمل درآمد ہے۔ ایف بی آر میں ڈیجیٹلائزیشن اور آٹومیشن کا عمل جاری ہے۔ امریکی صدر کے ہرمز کی بندش کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $103 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد عالمی سٹاک مارکیٹس میں بھی شدید مندی۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 2055 ہو گئی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 6588 افراد زخمی ہوئے۔ ترکی نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو عہد حاضر کا ہٹلر قرار دے دیا۔ ترک وزارت خارجہ کا بیان، لکھا اسرائیلی وزیر اعظم کو جرائم کی بنا پر ہمارے عہد کا ہٹلر قرار دیا گیا۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نیتن یاہو کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ بھی جاری کر چکی ہے۔ لندن میں فلسطین کے حق میں احتجاج، سینکڑوں افراد گرفتار، مظاہرین اور منتظمین کی برطانوی حکومت پر شدید تنقید۔ غزہ میں اسرائیلی ظالمانہ کارروائیوں میں معاونت کا الزام عائد کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مجموعی طور پر 523 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ایران کے خلاف جنگ میں اسرائیل کو لینے کے دینے پڑ گئے، بھاری نقصانات کے علاوہ پیسہ بھی پھونک دیا۔ ایران سے جنگ کے دوران اب تک اسرائیل کے $11.5 ارب خرچ ہوئے۔ اسرائیلی وزارت خزانہ کا رپورٹ میں انکشاف۔ میں ٹرمپ انتظامیہ سے خوف زدہ نہیں ہوں، امن کے قیام کے لیے اپنا موقف جاری رکھوں گا۔ پوپ لیو کا امریکی صدر ٹرمپ کو دو ٹوک جواب۔ کہا، میں ٹرمپ کے ساتھ کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، جنگ کی مخالفت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دنیا میں بہت لوگ تکلیف میں ہیں، بہت سے بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ کسی کو آ کر یہ کہنا ضروری ہوتا ہے کہ ایک بہتر راستہ بھی موجود ہے۔ افغان طالبان رژیم آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے لگی۔ صحافتی تنظیم AMSO کا شدید رد عمل، صحافیوں پر بڑھتے تشدد، بلا جواز گرفتاریوں کو صحافت کی تباہی قرار دے دیا۔ تنظیم کا زیر حراست صحافیوں کی حالت پر بھی اظہار تشویش۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے ذریعے آمریت اور ناکام پالیسیز پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں معمول بن چکی ہیں۔ ہنگری میں انتخابات، وکٹر اوربان کا 16 سالہ اقتدار ختم ہو گیا۔ اپوزیشن کی بڑی کامیابی۔ خبر ایجنسی کے مطابق وزیر اعظم وکٹر اوربان نے شکست تقسیم کر لی۔ اپوزیشن جماعت کے سربراہ پیٹر میگیار کو مبارکباد۔ ہنگری کی تاریخ میں ووٹرز کا سب سے بڑا ٹرن آؤٹ، 78% ووٹ ڈالے گئے۔ وکٹر اوربان کا کہنا ہے کہ شکست تکلیف دہ ہے لیکن عوامی فیصلہ ہے۔ وکٹر اوربان کو امریکی صدر ٹرمپ کی بھی حمایت حاصل تھی۔
پولیو کے خلاف جنگ، رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ میں مہم کا افتتاح کر دیا۔ مہم 19 اپریل تک جاری رہے گی۔ 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 83,000 تربیت یافتہ ورکرز گھر گھر جا کر خدمات انجام دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان دنیا کے آخری پولیو متاثرہ ممالک ہیں۔ حکومت وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عوامی فلاح کے لیے اہم اقدام۔ پاکستان میں پہلی سرکاری میت منتقلی سروس کا آغاز۔ پہلے مرحلے میں لاہور، راولپنڈی اور ملتان کے سرکاری اسپتالوں سے میت بلا معاوضہ منتقل کی جائے گی۔ جون تک سروس پنجاب کی ہر تحصیل میں ہوگی۔ شہری ریسکیو سروس پر کال کر کے سہولت حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ دکھ کی گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اہلکاروں کو بلا معاوضہ متاثرہ خاندانوں کی خدمت اور سوگوار خاندانوں کی دلجوئی کی ہدایت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جیکب آباد میں جاکھرانی ہاؤس آمد۔ رکن قومی اسمبلی اعجاز جاکھرانی سے والد میر احمد نواز جاکھرانی کے انتقال پر تعزیت۔ صاحبزادوں خالد خان جاکھرانی، آزاد جاکھرانی سے اظہار افسوس۔ لواحقین سے میر احمد نواز جاکھرانی کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار۔ کرپشن میں ملوث کسی اہلکار کے لیے کوئی معافی نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا تقریب سے خطاب۔ کہا ادارے سے کرپشن ختم کرنا ہوگی ورنہ اپنا بندوبست کری اور کر لیں۔ FIA پر پرفارم نہ کرتی تو نیب نہ بنتی۔ FIA کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ امید ہے سال کے آخر تک FIA ایک نئی طرز کا ادارہ بن چکا ہوگا۔ لاہور کے گنگا رام ہسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت۔ خاتون جاں بحق لواحقین کے مطابق مریضہ کو سانس کی تکلیف کے باعث ایمرجنسی میں لایا گیا، جہاں اسے ICU میں بیڈ ہی نہ ملا اور وقت طبی امداد بھی نہ ملی۔ ورثہ کا ڈاکٹر پر عدم توجہی کا الزام۔ واقعے کے بعد ہسپتال انتظامیہ نے نوٹس لیتے ہوئے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ پاکستان سپر لیگ میں زور کا جوڑ، ملتان سلطانز اور پشاور زلمی میں مقابلہ کچھ دیر بعد ہوگا۔ حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹوں سے مات دے دی۔ 154 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ لیبوشن کے ناقابل شکست 61 رنز میچ کے ہیرو قرار۔